کیا آپ نے کبھی ایسا خواب دیکھا ہے جس نے آپ کو ہلا کر رکھ دیا ہو؟ کبھی کوئی خواب جو بہت عجیب لگے اور آپ سوچتے رہیں یہ آخر تھا کیا؟ یاد رکھیں، خواب صرف کہانیاں نہیں ہوتے، یہ ہماری زندگی کے راز چھپائے رکھتے ہیں۔ آج ہم کھولیں گے خوابوں کے وہ راز جو آپ کی سوچ بدل دیں گے اور شاید آپ کی زندگی بھی۔ آخر تک ضرور ساتھ رہیے گا کیونکہ یہ سفر آپ کے دل کو چھو جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہر انسان کے دل کو چھوتا ہے۔ جی ہاں، خواب کبھی خوشی دیتے ہیں، کبھی ڈرا دیتے ہیں اور کبھی حیران کر دیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خواب آخر ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں؟ تو آئیے جانتے ہیں خواب کی حقیقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک خواب اللہ کی طرف سے ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہے، اور کبھی خواب انسان کے دل و دماغ کی باتوں کا عکس ہوتا ہے۔ اب خوابوں کی جو اقسام ہیں وہ جانتے ہیں۔ خوابوں کی کتنی اقسام ہیں؟ خوابوں کی 3 اقسام ہیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1 ہے نیک خواب، نمبر 2 ہے برے خواب، اور نمبر 3 ہے خیالات والے خواب۔ اب ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جو نیک خواب ہیں وہ اللہ کی طرف سے خوشخبری، جیسے روشنی دیکھنا، قرآن پڑھنا یا نیک لوگوں کو دیکھنا، کوئی بھی اس طرح کی خوشی ملنا، وہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور جو برے خواب ہیں وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں، جیسے اندھیرا، آگ، ڈراؤنی مخلوق یا موت کے مناظر۔ اب نمبر 3 پہ جو آ جاتا ہے خیالات والے خواب، جیسے دن بھر کی سوچیں، فکر یا خواہشیں۔ اب ہم ان خوابوں کی جو مشہور ایسے خواب ہیں ان کی تشریح جانتے ہیں۔ جس طرح ہم اکثر خواب میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے سانپ دیکھا، تو کیا اس کی تعبیر جو ہے وہ کیا ہے؟ خواب میں سانپ دیکھنا یہ اکثر دشمن یا حسد کرنے والے لوگوں کی علامت ہے۔ اگر سانپ آپ پر حملہ کرے تو مطلب کوئی دشمن نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اگر آپ سانپ کو مار دیں تو یہ آپ کے لیے کامیابی اور دشمن پر غلبے کی خوشخبری ہے۔ اگر خواب میں ہم پانی دیکھیں تو اس کا کیا ہے؟ خواب میں پانی دیکھنا جو ہے صاف اور میٹھا پانی رزق اور برکت کی نشانی ہے۔ گندا یا کیچڑ والا پانی پریشانی یا بیماری کی علامت ہے۔ دریا یا سمندر دیکھنا زندگی کے بڑے امتحانات اور صبر کی طرف اشارہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ خواب میں آگ دیکھنا کیسا ہے۔ آگ کبھی آزمائش اور فتنے کی نشانی ہوتی ہے، لیکن اگر آگ روشنی دے رہی ہو اور نقصان نہ پہنچا رہی ہو تو یہ اللہ کی ہدایت اور روشنی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ خواب میں پرندے دیکھنا کیسے ہیں۔ پرندے خوشی، آزادی اور خوشخبری کی علامت ہے۔ اگر سفید پرندہ نظر آئے تو یہ پاکیزگی اور رحمت ہے۔ خواب میں چاند اور سورج دیکھنا کیسا ہے؟ سورج علم، طاقت اور کامیابی کی علامت ہے۔ چاند نور، سکون اور عورت، ماں یا بیوی کی نشانی ہے۔ خواب میں مرے ہوئے کو دیکھنا کیسا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اگر مرحوم مطلب جو مرنے والا ہے وہ ہمیں خوش اور مسکراتا نظر آئے تو یہ اس کے اچھے حال کی خبر ہے۔ اگر وہ غمگین ہے یا خاموش ہے تو کیا کریں؟ ان کے لیے دعا اور صدقے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ نے لازمی اس بات پہ غور کرنا ہے۔ جی، خواب کے جو بعد کے آداب ہیں وہ ہیں کہ اگر ہم اچھا خواب دیکھیں تو کیا کریں؟ اگر ہم اچھا خواب دیکھیں تو الحمدللہ کہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ نمبر 2 پہ جو برا خواب ہے، اگر ہم برا خواب دیکھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کروٹ بدل لیں۔ اگر ہم اپنے خواب مطلب کہ دوسروں کو سنائیں تو اس سے ہمیں کیا ہوگا کہ اگر ہم برا خواب سنائیں گے تو کوئی ہمیں اس کے بارے میں برا ہی بتائے گا۔ تو اس لیے کوئی بھی اس طرح کا اگر خواب ہو جو شیطانی وسوسہ ڈالے، اس طرح کے خواب بھی دوسروں کو سنانے سے گریز کریں، ٹھیک ہے؟ اور جو صرف نیک اور سمجھدار انسان ہے، جو لگتا ہے کہ آپ کو اچھی ہی سیکھ دیں گے، ان کو آپ اچھے خواب اپنے سنا سکتے ہیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، خواب صرف کہانیاں نہیں، خواب صرف نیند کا ایک منظر نہیں، یہ اکثر ہماری حقیقت کا عکس اور اللہ کا پیغام ہوتے ہیں۔ کبھی خوشخبری،
कभी उम्मीद का चिराग। याद रखें, अल्लाह अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अगर आपके ख्वाब नेक हों तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर ख्वाब बुरे हों तो अल्लाह की पनाह मांगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपके ख्वाबों को सुकून, बरकत और रोशनी का ज़रिया बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये बातें आपके दिल को छुएं तो वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है एक ख्वाब किसी की पूरी ज़िंदगी बदल दे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।